بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنڈوں کے نیاز کی کہانی۔ روایت ہے کہ شہر مدینے میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس کثیر العیال تھا۔ تنگ دستی سے پریشان ہو کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک عرصے تک اس کا کچھ نام و نشان معلوم نہ ہوا۔ جب ایک مدت گزر گئی اور فاقوں کی نوبت آ پہنچی تو اس کی بیوی جو نیک و سیرت آفت رسیدہ تھی، تلاش روزگار میں گھر کے باہر نکلی۔ جو کچھ محنت مشقت سے پاتی تھی گھر لے کر آتی اور بھوکے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ اپنی مصیبت پر زار و قطار روتی تھی۔ ایک روز وزیر بتوقیر کے گھر رسائی کی، وہاں بھی کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا۔ مجبور ہو کر جاروب کشی اختیار کر لی۔ اسی طرح ایک عرصے تک اس بیچاری آفت کی ماری نے بسر کیا۔ ناگاہ ایک روز خواب میں دیکھا کہ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ہمراہ اپنے اصحاب کے تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے۔ اصحاب نے عرض کیا کہ آج 22 ماہ رجب کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آج کے روز ہمارے توسط سے درگاہ پروردگار میں دعا کرے اور ہماری نذر مانے، خدا اس کی حاجت بر لائے گا، اور اس امر کا میں خود ضامن ہوتا ہوں۔ جب وہ ضعیفہ خواب سے بیدار ہوئی، اس نے اپنے شوہر سے ملنے اور دفع اسرت و پریشانی و محتاجی کو بعد توسل امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کی اور نذر مانی۔ اسی روز امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک یہ معجزہ ظاہر ہو کر آیا کہ اسی روز لکڑہارا ایک صحرائے ہولناک میں درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ناگاہ اس کی کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ ایک عجیب آواز پیدا ہوئی۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس مقام پر زمین کھودنا چاہیے۔ اس نے زمین کھودی۔ بتصدق امام جعفر صادق علیہ السلام اس میں بہت زیر و مال دکھائی دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس نے مصلحتاً بقدر ضرورت لے لیا اور اس کو اسی طرح پوشیدہ کر کے اپنے وطن آ گیا۔ اہل و عیال سے ملا، اپنی زوجہ سے ساری کیفیت بیان کی۔ اس ضعیفہ نے بھی اپنی کیفیت اور اپنی نذر دینے کی حالت بیان کی۔ یہ سن کر وہ صدق دل سے ایمان لایا۔ بعد کچھ روز کے ایک مکان عالی شان بنوایا۔ ناگاہ ایک روز وزیر کی زوجہ نے اپنے چھت پر سے ایک عمارت لاجواب دیکھی اور اپنی کنیزوں سے پوچھنے لگے کہ یہ مکان جو سامنے دکھائی دیتا ہے کس کا ہے؟ کنیزوں نے کہا کہ حضور کے گھر میں جو ایک ضعیفہ جاروب کشی کیا کرتی تھی، اس کا شوہر کسی جگہ سے مال و اسباب لایا ہے، اس نے یہ مکان عالی شان بنوایا ہے۔ یہ سن کر زوجہ نے حکم دیا کہ اسی وقت ضعیفہ کو لاؤ۔ جب ضعیفہ آئی تو پوچھا کہ تیرے پاس اس قدر دولت کہاں سے آئی؟ اس نے ساری سرگزشتہ اول تا آخر بیان کی۔ یہ سن کر زوجہ وزیر نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس لیے کہ تو کہاں اور زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا شوہر کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، لوگوں کے بہکانے کو یہ فقرہ بنایا ہے۔ یہ کہہ کر اس ضعیفہ کو ذلت و خواری کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ خدا کسی کا حسد و غرور کب پسند کرتا ہے؟ اگر زوجہ وزیر نے اس ضعیفہ کو بڑی ذلت کے ساتھ گھر سے نکلوایا تو اتفاق سے روزگار ایسا ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کا دوسرا وزیر اس وزیر سے بہت بغض و حسد رکھتا تھا۔ بادشاہ سے کہا کہ حضور کا فلاں وزیر جو ہے خزانہ شاہی میں تغلب و تصرف کرتا ہے اور بہت کچھ سرقہ کر چکا ہے، اگر حکم ہو تو میں اس سے حساب لوں۔ اس نے بہت سی فرضی غلطیاں بیان کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ بادشاہ نے اس وزیر کو طلب کیا اور کہا کہ اس کا سب مال و اسباب ضبط کر کے شہر بدر کر دو۔ بادشاہ کے حکم کے موافق وزیر کا سب مال و اسباب ضبط کر لیا گیا۔ وزیر اور اس کی زوجہ سرگزشتہ پا پیادہ چلے جاتے تھے۔
شہر کے باہر گزرے، ایک باغ میں ٹھہر کر خربوزے خریدے اور شب بسر کی۔ اتفاقاً بادشاہ کا ایک فرزند کسی جنگل میں شکار کو چلا گیا۔ جب شکار نہ ملا، واپس گھر کی طرف آتا تھا تو رات ہو گئی، راہ بھٹک گیا۔ مجبوراً اسی صحرا میں قیام کیا۔ جب ایک دن اور ایک شب گزری تو بادشاہ کو تردد ہوا۔ محل میں ایک کہرام برپا ہوا۔ وزیر حاسد نے کہا کہ حضور، معلوم ہوا ہے کہ وہ وزیر جس کو آپ نے شہر بدر کیا ہے جنگل میں آوارہ پھرتا ہے، اس نے آپ کے فرزند شہزادے کو مار ڈالا ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا اسے فوراً گرفتار کر لاؤ۔ بحکم بادشاہ لوگ اس وزیر کو گرفتار کر کے لائے۔ اس وقت وزیر کے پاس صرف ایک خربوزہ رومال میں بندھا ہوا تھا۔ جبکہ بادشاہ کے سامنے وزیر مجرم آیا۔ بادشاہ نے شہزادے کا حال پوچھا تو اس وزیر نے انکار کر دیا۔ وزیر حاسد بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، حضور دریافت فرمائیں کہ اس کے پاس رومال میں کیا بندھا ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس وزیر نے کہا کہ خربوزہ ہے۔ جب رومال کھولا تو حکم خدا اور باعجاز امام جعفر صادق علیہ السلام وہ خربوزہ سر بریدہ شہزادے کا سر نظر آیا۔ وزیر اور اس کی زوجہ نے اس غریب عورت کو ذلت و خواری سے نکلوانے کی خوب سزا پائی اور امام کے معجزے کو جھٹلانے کی ان کو سزا ملی۔ المختصر، بادشاہ نے دونوں کو قید کیا۔ اس امر عجیب اور ماجرائے غریب سے دونوں کو سخت تعجب تھا۔ وزیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ خربوزہ شہزادے کا سر بریدہ کیسے ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے اسرار من جانب اللہ ہے، کوئی خطا ایسی ہو گئی ہے جس سے ہم تم بلائے عظیم میں مبتلا ہیں۔ صبح کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ زوجہ وزیر نے کہا، البتہ ایک خطا مجھ سے واقع ہوئی ہے کہ لکڑہارے کی عورت جو ہمارے یہاں جھاڑو دیتی تھی، اس نے اپنے شوہر کی حالت اور امام کے معجزے کی کیفیت بیان کی۔ میں نے جھوٹ جانا اور اپنے گھر سے اس کو نکلوا دیا۔ وزیر نے کہا، ہائے کمبخت، تو نے ہی مجھے اس بلا میں پھنسایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی خطا ہوگی کہ تو نے امام کے معجزے کا یقین نہ کیا اور غریب پر اتہام چوری کا کیا۔ اب لازم ہے کہ توبہ کر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے اس بلا سے بچنے کی خدا سے دعا کر کہ اگر میں اس مصیبت سے رہائی پاؤں گی تو ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلواؤں گی۔ لہٰذا اس نے نظر مانی۔ اسی روز شہزادہ گمشدہ بشان و شوکت اپنے باپ کے پاس آیا۔ یہ دیکھ کر اراکین سلطنت کو سخت تعجب ہوا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو قید سے طلب کیا اور حکم دیا کہ رومال کھولا جائے جس میں سر بریدہ بندھا ہے۔ جب وہ رومال آیا اور کھولا گیا تو خربوزہ نکلا۔ تمام حاضرین کو اس واقعے سے حیرت تھی۔ جب وزیر سے بادشاہ نے ساری حقیقت اور کیفیت سنی تو وزیر مجرم کو خلت فراہم سے سرفراز کیا، وزیر حاسد کو معزول کیا اور بتصدق امام جعفر صادق علیہ السلام لکڑہارا غریب محتاج تھا امیر و کبیر ہو گیا۔ وزیر اور اس کی عورت نے قید سے رہائی پا لی۔ بادشاہ کے سامنے عزت و افتخار حاصل ہوا اور صدق دل سے سب ایمان لے آئے۔ خداوند عالم بتصدق امام جعفر صادق علیہ السلام سب کی دعائیں، سب کی مرادیں بڑھ لائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔